فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، هل علي ألا يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء ممنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجعلكم محبتكم وقد أذن لي أدخل معكم فلتأذن يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أميني وهي الله فإنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي اصطفاني بالرسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل آل الأرض وفي جمع شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم ملائكة واستغفرت لهم يتفرقوا. فقال عليه السلام إذا والله فزنا فهذا شيعتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق النبي اصطفاني برسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل آل الأرض وفي جمع شيعتنا مؤمنين وفي ماموم لو فرج الله همه الآمين ولا مامون لكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا والسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. برادر صلوات صلی اللہ علیہ محمد. سلام پیش کرتا ہوں. دنیا میں غم حسین کا پروردگار دے دنیا میں غم حسین کا پروردگار دے دنیا کے ساتھ دین بھی یا رب سوار دے
کون اپنے خون میں آپ نہائے بجوز حسین؟ کون اپنے خون میں آپ نہائے بجوز حسین؟ جب موت زندگی پہ خدا اختیار دے، جب موت زندگی پہ خدا اختیار دے، اور وہ دشت کربلا سے یہ پیغام دے گیا، وہ دشت کربلا سے یہ پیغام دے گیا، میدان جیتنا ہے تو ہمت نہ ہار دے، میدان جیتنا ہے تو ہمت نہ ہار دے۔ عباس ہیں فرات پہ، بچے ہیں منتظر، عباس ہیں فرات پہ، بچے ہیں منتظر، آواز دے صبا انہیں صحرا پکار دے، خلق عظیم سے اسے نسبت ہو کس طرح، خلق عظیم سے اسے نسبت ہو کس طرح، جو قوم 6 مہینے کے بچے کو مار دے، جو قوم 6 مہینے کے بچے کو مار دے، مرنے
کے لاڈلے مرنے چلے ہیں کوفہ میں مسلم کے لاڈلے اتنا نہیں ہے کوئی جو گیسو سوار دے اتنا نہیں ہے کوئی جو گیسو سوار دے دنیا میں غم حسین کا پروردگار دے بر محمد وآل محمد صلوات برخشنودی امام زمانہ بلندر صلوات برائے تاجیل ظہور قائم آل محمد صلوات مصائب سے پہلے 2-3 مصرے مولا حسین کی شان میں پیش کروں گا پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے سب خدا کا سب خدا کا خدا حسین کا ہے پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے شیر پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا قبل از کربلا تھا دین نبی قبل از کربلا تھا دین نبی بعد از کربلا حسین کا ہے پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے اور بہت ہی خوبصورت شعر دیکھیے گا دو ہی سجدے بچا گئے کون سے 2 سجدے پیش کر رہا ہوں 2 ہی سجدے بچا گئے توحید ایک علی دوسرا حسین کا ہے پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے اور آخری شعر بہت ہی کمال شعر ہے پیش کر رہا ہوں جس کو چاہے گا جس کو چاہے گا بخشوائے گا حر جس کو چاہے گا
बख्शवाएगा क्योंकि बख्शा हुआ हुसैन का है। जिसको चाहेगा जिसको चाहेगा बख्शवाएगा क्योंकि बख्शा हुआ हुसैन का है। सब खुदा का खुदा हुसैन का है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो मुनासबत है उसी मुनासबत से मसाइल पेश कर रहा हूँ। तिफलान मुस्लिम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि मजलिस मौला बानियान की इस बिछाए हुए फर्श अज़ा को कबूल व मकबूल फरमाए। ये वो रिवायत है कि जब दोनों लाशें कोई दफनाने के लिए नहीं था तो बीबी सैयदा के क्या मसाइब हैं। बीबी सैयदा क्या कह रही है देखिएगा। एहसान कर मुसैयब एहसान कर मुसैयब ज़हरा की तू दुआ ले इनकी लहद बना दे। एहसान कर मुसैयब ज़हरा की तू दुआ ले इनकी लहद बना दे। मेहमान बन के तेरे आए हैं दोनों लाशें इनकी लहद बना दे। एहसान कर मुसैयब ज़हरा की तू दुआ ले इनकी लहद बना दे। और क्या मसाइब है। बीबी सैयदा कह रही हैं मैं खुद लहद बनाती पर तुझे से क्या कहूँ अब। पहलू से हाथ मेरा उठता नहीं मुसैयब। हैदर भी मुंतज़िर है उनसे इन्हें मिला दे। इनकी लहद बना दे। एहसान कर मुसैयब कैदी थे वक्त आखिर अब भी असीर होंगे। इतना ख्याल रखना लाशों में तीर होंगे। जालिम ने इनके लाशों पर तीर हैं चलाए। इनकी लहद बना दे। और दरबार ले गए हैं सर उनका कूफा वाले। इस वास्ते निशान है चेहरे पे उंगलियों के। क्यों हारिस ने रात भर है इनको तमाचे मारे।
حجرۃ اللہ جناب سیدہ آپ سے راضی رہے، ان کی لحد بنا دے. اور ذہن میں رہے کہ حضرت مسلم کی شہادت بروز عید ہوئی ہے، پیش کر رہا ہوں. دن عید کے ہی ان کا بابا گیا ہے مارا، دونوں نے ایک برس ہے زندان میں گزارا. کب اتنی زندگی تھی جتنے ستم اٹھائے، ان کی لحد بنا دے. اور آنکھوں سے لگ رہا ہے، اور جاگے ہوئے ہیں برسوں، بچھڑے ہیں ماں سے جب سے، سوئے نہیں ہیں دونوں، دونوں تھکے ہوئے ہیں، تو اب انہیں سلا دے. ان کی لحد بنا دے اور مہمان بنا کے کو امت نے ہے ستایا. زینب کی طرح کو کوفہ ناراض آیا، دونوں یتیم ہو کر سوئے جنا سدھارے. ان کی لحد بنا دے. اور مختہ پیش خدمت ہے. محسن پکاری زہرا، ہوگا یہاں پہ گریا، تا حشر اب رہے گا آباد تیرا قریہ. تو میرے لاڈلوں کو اس خاک میں چھپا دے. ان کی لحد بنا دے. برخوشنودی مولا مسلم علیہ السلام بلند ترین صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی، گل ہو گیا چرا مگر، گل ہو گیا چرا مگر، خیمے فرا سے تو ہٹائے گئے مگر عباس سے دار کی تیو، عباس سے دار کی تیو. اکبر کے بعد زیست میں کیا دلکشی رہی، لیلا تمام عمر
اشک غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ رومال فاطمہ میں ہمیں رومال فاطمہ میں بلوے میں بے ردا سرے زینب کو دیکھ کر اللہ جانے کیسی خیال اللہ جانے کیسی قیامت رکی ذکر غم حسین پردیس میں مسلم کے یتیموں پہ جفا ہے دریا پاپا قتل عدو لے کے چلا ہے چھوٹا تو بڑے بھائی کا منہ دیکھ رہا ہے زور اس کو مدد کا نہیں زور اس کو مدد کا نہیں مشغول بکار بے رحم کے خوابوں میں ہے دو نازوں کے پالے ہر سو نگر آئے کہ کوئی آ کے ہر سو نگر آئے کہ کوئی آ کے چھوٹے کو بڑا بھائی ہے بڑے بڑے کے بچاتا ہر بار ہے مصحف کی طرح بیچ میں آتا رو دیتا ہے کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا بے ساختہ ایک بار زباں پر بے ساختہ ایک بار زباں پر سن حال غریبوں کا خدا کے لیے دم لے اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے کچھ گھر میں تیرے چین نہیں پایا ہے ایسا توڑا ہے فقط پانی سے فاقہ کئی دن کا خود آئے نہیں کی تیری زوجان تمنا حجرے میں نمازیں پڑھی حجرے میں نمازیں پڑھی ہم بچے ہیں تو اپنی بزرگی پر عمل کر تقصیر جو کچھ ہم سے ہوئی ہے تقصیر جو کچھ ہم سے ہوئی ہے یہ جرم ہے بن پوچھے جو آئے ہیں تیرے گھر حجرے میں رہے شب کو بھی بیدار برابر کرتے پھٹے کیسوں کھینچے سیلی لگی ہم پر تکلیف بہت دے چکا اب چھوڑ تکلیف بہت دے چکا اب چھوڑ جنگل میں کہیں بیٹھ کے ہم روئیں گے ظالم منہ کر کے تیرے گھر کو ناپ سوئیں منہ کر کے تیرے گھر کو ناپ سوئیں تو کون ہے ظالم نظر آئے تجھے کیوں کر لے دیکھ نبی روتے ہیں دریا پہ کھلے سر یہ سن کے اٹھا ہار سے ملون ستمگر ظالم نے کہا مجھ کو نہیں خوف پہ ظالم نے کہا مجھ کو نہیں ظالم نے کہا مجھ کو نہیں ایک تیغ تلے دونوں برادر کو بٹھا کر سر کاٹا بڑے بھائی کا سر کاٹا بڑے بھائی کا سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے سر پاس رکھا لاش کو دریا میں بہایا بھائی
بھائی کے گلے کا جو لہو خاک پپایا، الفت سے برادر کا لہو جوش میں آیا، تب جوڑ کے ہاتھ اپنے قاتل کو سنایا، تب جوڑ کے ہاتھ اپنے قاتل کو سنایا، پوچھو یہ لہو کرتے سے تلوار جھکا دے، لوٹوں بڑے بھائی کے لہو میں جو لوٹوں بڑے بھائی کے لہو، وہ بولا کہ ہو شوق سے غلطا مجھے کیا ڈر، بھائی کے لہو میں وہ لگا لوٹنے گر کر، کہتا تھا بڑے بھائی کہاں ڈھونڈے برادر، تم تو ابھی بیٹھے ہوئے تھے میرے، تم تو ابھی بیٹھے ہوئے تھے، تم تو ابھی بیٹھے ہوئے تھے میرے، کس نے ہی نصیب ایسے الٹتے ہوئے دیکھا، بھائی نے گلا بھائی کا کٹتے ہوئے، بھائی نے گلا بھائی نے گلا بھائی کا کٹتے ہوئے دیکھا، یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، یا علی، اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد، اللہم صلی وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مجلس کی قبولیت کے لئے دعا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد علیہ السلام پر. میں یہاں سے وہاں تک ایک اجتماعی صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد علیہ السلام. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد. اگرچہ طفلان مسلم علیہ السلام کی شہادت کی باقاعدہ روایت تاریخ میں متعین نہیں کی گئی، لیکن کم سے کم اہلیان پاکستان و ہندوستان میں 22 ذی الحجۃ الحرام ایک تاریخ منسوب ہو گئی ہے ان دو شہزادوں کی شہادت کی مجلس سے. لہٰذا ہر سال
پاکستان میں، ہندوستان میں اور جہاں جہاں مومنین انہیں توفیق نصیب ہو جائے وہ ان 2 شہزادوں کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ فقط ایک جملہ ابتدا میں اس گزارش کے لیے کہ باقاعدہ روایت میں 22 ذی الحج کو ان شہزادوں کی تاریخ نہیں آئی، لیکن شہادت تو ہوئی ہے اور وہ امکان قوی کے مطابق ذی الحج ہی میں ہوئی ہے، لہٰذا 22 ذی الحج بعض قرائن کو دیکھتے ہوئے متعین کر دیا گیا کہ ان شہزادوں کا ذکر ہوگا۔ اور جب بھی ذاتی طور پر ہم ان شہزادوں کی مجلس پڑھنے کی میں خود سعادت حاصل کرتا ہوں تو میں اسے اذن دخول برائے محرم الحرام کی نیت سے پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ مولا کے حرم میں داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہے نا، اذن دخول آپ پڑھتے ہیں، پھر اصل حرم میں داخل ہوتے ہیں، تو ان 2 شہزادوں کی مجلس سے اذن دخول برائے عشرۂ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، اس لیے کہ کربلا معلیٰ میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے جو سب سے پہلے جس شہید کو یاد کیا ہے وہ مسلم ابن عقیل علیہ السلام ہے۔ جب اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے تو حبیب ابن مظاہر سے پہلے، مسلم ابن اوسجہ سے پہلے، وہب کلبی سے پہلے، یا مسلم ابن عقیل و یا ہانی ابن عروہ، یہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تو سب سے پہلے مسلم ابن عقیل کو یاد کیا۔ تو گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کی شہادتوں کا آغاز روز عرفہ سے ہو رہا ہے، روز عرفہ سے لے کر عاشور کے دن تک کربلا کی شہادتیں، بشمول شہادت مسلم ابن عقیل علیہ السلام اور طفلان مسلم حضرت محمد ابراہیم علیہ السلام۔ اور اذن دخول کے موقع پر میں ایک جملہ جو آپ کے ذہن میں شاید ہو، جب ہم پہنچتے ہیں حرم مطہر میں تو ہم حرم کے باہر یا زری کے احاطے کے باہر کھڑے ہو کے پہلے اذن دخول پڑھتے ہیں، مولا سے حرم میں داخل ہونے کی اجازت، تو پورا اذن دخول پڑھ لینے کے بعد جو اس کا ایسنس ہے، میں سمجھتا ہوں آخری فقرہ ہے، وہ ہے کہ فَإِن لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لِذَلِكَ فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَلِكَ، اے مولا اگر میں اس بات کا اہل نہیں کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے میں آپ کے حرم میں نہیں آ سکتا، تو آپ کا کرم تو اس بات کا اہل ہے کہ آپ مجھے بلائیں گے اور مجھے محروم نہیں رکھیں گے۔ فَإِن لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لِذَلِكَ فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَلِكَ، اگر میں اہل نہیں تو آپ تو اہل ہیں کہ بلائیں۔ تو یہ اذن دخول محرم الحرام کی مجلس ہو رہی ہے، گویا آپ اس نیت سے اسے سماعت فرما لیجئے گا، اور انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کا کرم اس سے کہیں وسیع تر اور بلندر ہے کہ انشاءاللہ وہ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی قبول فرمائیں گے اور رد نہیں فرمائیں گے۔ گفتگو میں کرنا چاہ رہا ہوں آج صبر کے عنوان سے، جو بہت ضروری ہے زندگی کے بہت سارے معاملات میں، اور ایک آیت جو میرے پیش نظر ہے وہ ہے سورہ روم کی آخری آیت۔ روم جب قرآن میں آیا تو اس سے مراد پورا یورپ تھا، کہ جب غلبہ ہو گیا اسلام کا، کہ اسلام کا غلبہ ہونے والا تھا، اس سے پہلے ہی قرآن نے خبر دی تھی۔ مجھے اس طرف جانا نہیں، وہ پہلی آیت ہے، میں آخری آیت پہ بات کر رہا ہوں کہ حضور مکرم سے ایک نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ تو کر سکتا ہے اپنے حبیب کو نصیحت، اور اس کے ضمن میں ایک بڑا لطیف واقعہ مولا علی علیہ السلام کا بھی ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں ابھی۔ فصبر کا صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ پورا ہو کے رہے گا۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور وہ جو بے یقین لوگ ہیں ان کی باتیں آپ کی برداشت کو ختم نہ کر دیں۔ جنہیں یقین نہیں آخرت پر، وہ آپ کے ساتھ جو بات کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ جو بیہیویئر رکھتے ہیں وہ آپ کے صبر کو ختم نہ کر دیں۔ امیر المومنین نماز پڑھے، اب دیکھیں کتنی پریکٹیکل آیت ہے یہ۔ آپ اپنے آفس کے انوائرمنٹ میں ہیں، کبھی آپ کہیں اور ہیں، تو وہ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ آپ کے ساتھ جس طرح سے بیہیویئر رکھتے ہیں یا جس طرح سے آپ کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا یا بات چیت ہے، بہت سارے آپ کے ہو سکتا ہے کہ ایکشنز پر وہ بڑے تعجب سے دیکھتے ہوں کہ اس کو کیا ہو گیا۔ تو وہ کہ جو یقین نہیں رکھتے آخرت پر، ان کا کچھ کہنا تمہیں تمہارے صبر سے نہ ہٹا دے، تم استقامت کے ساتھ رہو۔ توجہ رکھیے گا، مولا کائنات نماز پڑھ رہے تھے، ابن ابی القوا ایک مشہور منافق ہے، وہ مولا کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گئے اور اس نے زور زور سے کہنا شروع کیا نماز کے دوران، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر قرآن میں آیت نازل ہوئی، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا نماز پڑھنا، عبادت کرنا، وہ سب بیکار ہو جائے گا، سارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ یہ طنز کرا ہے امیر المومنین کو، لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اچھا، زور زور سے امیر المومنین کی نماز کے دوران وہ اس آیت کو دہرا رہا ہے، آیت کو دہرا کے طنز کر رہا ہے قرآن ناطق پر۔ تو امیر المومنین نے تھوڑا سا توقف فرمایا، لیکن اس نے پھر اس آیت کو دہرایا، پھر دہرایا۔ اب حالت نماز میں اسے جواب تو نہیں دیا جا سکتا، تو امیر المومنین نے حالت نماز میں چونکہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے تو قرآن کی اس آیت کو پڑھا کہ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، صبر کرو اس لیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، جو بے یقین لوگ ہیں ان کی باتیں تمہیں اپنے صبر سے نہ ہٹا دیں۔ یہ امیر المومنین
اللہم صلی علی. اب کتنی موقع و مناسبت سے اس آیت کی تلاوت ہے کہ جو بے یقین لوگ ہیں جنہیں آخرت پہ یقین نہیں ہے ان کی باتیں علی تمہیں اپنی استقامت سے نہ ہٹا دیں. تو اب لوگوں نے اس وقت یہ آیت پڑھی تھی. اچھا غور کیجیے گا, ہم ہر مجلس بہرحال ایک نور ہے, ہر صلوات آپ کا بھیجنا ایک نور ہے, ہر نعرہ حیدری ایک نور ہے. صبر کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کس نور کو بچا سکیں. ایک بزرگ عالم دین آیت اللہ نوخودکی, ان سے کسی شاگرد نے پوچھا تھا کہ آپ اس مقام تک کیسے پہنچے, تو انہوں نے ایک بڑا سادہ سے جواب دیا کہ جو کچھ اللہ نے مجھے نور عطا کیا میں نے اس کو تاریکی میں بدلنے سے بچا لیا. یہ بات آپ کو واضح ہو رہی, سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بھائی غدیر کا منظر ہو گیا تھا, نور علی نور. اللہم صلی علی. جو اللہ نے مجھے نور عطا کیا میں نے اس کو ظلمت میں بدلنے سے بچا لیا. آپ نے, میں نے عرض کیا, صلوات بھیجی, ایک نور عطا ہو گیا. والدین کی خدمت کی, ایک نور عطا ہو گیا. یہ جو نور عطا ہو رہا ہے نا, یہ جو نور حاصل کر لینا ایک مرحلہ ہے, اس نور کی حفاظت کرنا اس میں بڑا صبر چاہیے. کہیں تلخ کلامی کی, وہ نور چلا گیا. بیوی سے غصے سے بات کی, بچوں کو جھڑکا, کہیں پر کوئی فحش کلام کہہ دیا, کہیں جھوٹ کہہ دیا, کہیں پر آنکھوں نے خیانت کر دی, تو جو نماز کا نور تھا, وہ جو مجلس کا نور تھا, وہ چلا گیا. صابر انسان وہ ہے کہ جو اس کو اللہ نے نور عطا کی ہے نا, ان کو بچا کے رکھ لے. یہ آسان کام نہیں, یہ مشکل کام ہے. اب ذرا غور کیجئے گا, اس خاطر ہے کہ یہ صبر اتنا زیادہ اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنتی پہنچیں گے جنت میں, فَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ, فرشتے جب ان پر سلام کریں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ سلام ہو تم پر کہ تم نماز پڑھ کر آ رہے ہو, سلام ہو تم پر کہ تم روزہ رکھ کے آ رہے ہو, سلام ہو تم پر کہ تم چیریٹی کر کے آ رہے ہو. یہ سب تو کر رہے ہو, لیکن اصل بات یہ کہ اس کو بچا کے آ رہے ہو. سلام علیکم بما صبرتم, سلام ہو تم پر اس بات پہ جس پہ تم نے صبر کیا. یہ وہ آیت ہے کہ جو حرم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اوپر لکھی ہوئی آیت. ایک مل کے صلوات میرے نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر سلام. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فنعم عقبی الدار فا فائے تفریعی یعنی نتیجہ ہے. یہاں پر کبھی فا استعمال ہوتی ہے, آپ تو جانتے ہیں, بلا فصل کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, من کنت مولا فہذا علی مولا, اور فا نتیجے کے لیے بھی استعمال. سلام علیکم بما صبرتم, تم پر سلام ہو کہ تم نے صبر کیا. پھر کیا ہوا؟ فنعم عقبی الدار, تو نتیجہ یہ نکلا کہ تمہاری عاقبت بخیر ہو گئی. جو صبر کر لے گا اس کی عاقبت بخیر ہو جائے گی. اب یہ بچے بھی داہنے بانے تشریف فرمائے. معمولاً جو مجالس میں گفتگو بیان ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ والدین بچوں کے ساتھ صبر اختیار کریں کہ جب ان کی تربیت کر رہے ہیں. نہیں, بچوں کے لیے صبر وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ ایک ایج وہ آ جاتی ہے کہ جب ہو سکتا ہے والدین آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کا دل نہیں مان رہا, تو اگر وہ غیر شرعی کام کر رہے ہیں تو آپ تو اسے انجام دینا تو جائز نہیں ہے. یا اگر غیر شرعی نہیں, غیر عقلی یا غیر منطقی بھی کام کہہ رہے ہیں اور وہ آپ نہیں کرنا چاہ رہے کسی بھی وجہ سے, لیکن یہ جو صبر ہے کہ میں کہیں کوئی بے احترامی نہ کر دوں. کبھی کبھی میں جوانوں سے کہتا ہوں جو اس ایج پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ کبھی آپ کے والدین آپ سے کوئی خواہش کا اظہار کریں جس میں آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ نہیں یہ تو مجھے نہیں کرنا چاہیے, اگر کوئی خلاف شریعت کام نہیں ہے تو والدین کا دل رکھنے کے لیے بھی کبھی کر لیجیے کیجیے ویسے ہی, تو اس میں دیکھے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں کہاں سے آپ کے لیے کوئی برکات کی اور معنویت کی کون کون سی نئی راہیں کھول دے گا وہاں پر. بات سمجھ میں آ رہی؟ مل کے اور صلوات بھیج دیں نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر. سبحان اللہ. صحیح ہے. اس لیے کہ جو جنریشن گیپ ہے, اس جنریشن گیپ کی وجہ سے بچے ایک طرح سے سوچتے ہیں, والدین ایک طرح سے سوچتے ہیں. اس جنریشن گیپ میں بڑا ضروری ہوتا ہے بچوں کے لیے بھی کہ وہ صبر رکھیں والدین کی باتوں پر. والدین کے لیے تو ہے ہی صبر. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ فَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے. والدین کے لیے حکم دیا گیا یا گھر کے بڑوں کے لیے حکم دیا گیا, اپنے اہل کو نماز کا حکم دو, فاصطبر علیہا, صبر بھی رکھو. پہلے دن میں آیت اللہ بہجت نہیں بن جائے گا, ہم خود نہیں بن سکے, وہ کیا بنے گا؟ تو صبر بھی رکھو, پیشنس رکھو. اور یہ بچوں کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ اگر والدین اس سے کسی چیز کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں تو میں نے عرض کیا جہاں غیر شرعی بات ہے وہاں تو ایک ریڈ لائن ہے, وہاں آپ ادب احترام سے ان کو منع کریں. لیکن اگر غیر شرعی بات کوئی نہیں ہے اور آپ کے امکان میں تو آپ کر لیجیے اس کام کو فقط والدین کی خوشنودی کی خاطر. اس لیے کہ
جب والدین راضی تو پھر رب راضی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں صبر کو کس کا پڑوسی بنایا ہے؟ آپ ہمسائے سے دیکھتے ہیں نا قرآن میں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا صبر ہے نماز کا پڑوسی، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ سبحان اللہ۔ ایک پھر آگے کہا ان اللہ مع الصابرین، یہ نہیں کہا ان اللہ مع المصلین، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے نہیں کہا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ کہا۔ چونکہ طفلان مسلم کی شہادت کی مجلس ہے، جو صابرین کے اس اعلیٰ مقام پر تھے، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صبر نہ ہو اپنے تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کیا فجر پہ اٹھنا یہ خود ایک صبر کی کیفیت نہیں؟ صبر خالی مصیبت پہ تو نہیں، بلکہ امام معصوم کی حدیث کے مطابق کہ جو مصیبت پر صبر ہے وہ تو ادنا ترین صبر ہے، اس کے بعد ہے اطاعت پر صبر، پھر ہے معصیت پر صبر۔ اطاعت پر صبر یہ ہے کہ فجر کے لیے اٹھنا ہے مشکل کام، بہرحال ایک ٹھنڈ بھی ہے اور نیند بھی ہے، اس میں نیند سے بیدار ہونا، اور پھر ایک معصیت پر صبر، کوئی نہیں دیکھ رہا، میرے سامنے موبائل پر ایک منظر ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے، کوئی انسانوں میں سے، میں اپنے آپ کو بچا پاؤں اس حرام نگاہ سے۔ امام نے فرمایا کہ معصیت پر سب سے بڑا صبر ہے، سب سے مشکل صبر بھی۔ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، فرمایا سورہ ابراہیم میں کہ اللہ نے اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے ہر بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت زیادہ شکر کرنے والے کے لیے۔ یہاں صبر کو شکر کا ہمسایہ بنایا گیا۔ وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ سورہ یوسف، جو تقوی کرے اور صبر کرے، یہاں صبر کو تقوی کا ہمسایہ بنایا گیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا، سورۃ العصر میں صبر کو حق کا ہمسایہ بنایا گیا۔ علی مع الحق والحق مع علی جن، یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لہذا اس خاطر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء میں سے سب کو تو امام نہیں بنایا، بعض کو امام بنایا۔ بنی اسرائیل کے بعض انبیاء امام تھے، سارے امام نہیں تھے۔ کن امام بنایا؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، جنہوں نے صبر کیا انہیں ہم نے امام بنا دیا۔ یہ قرآن ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ صبر کا مطلب ہے استقامت۔ آپ اگر حق پر ہیں، میں نے گزشتہ شب جمعہ کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ کثرت یا قلت حق اور باطل کا معیار نہیں ہے، کثرت و قلت حق و باطل کا معیار نہیں ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں، آپ قلیل تعداد میں ہیں یا بالکل تنہا ہیں، یہ بات ہے امیر المومنین کے فضائل میں نہیں۔ میرے خیال میں نے شب جمعہ میں نہیں پڑھا تھا، میں نے ایک جگہ جشن غدیر میں اس بات کو پڑھا تھا، میرے سامنے بھائی بیٹھے ہوئے تو مجھے یاد آ گیا کہ جو مولا علی علیہ السلام کی زیارت ہے روز عید غدیر، امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کرتا ہے، اس میں امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک صلوات بھیجے گا مل کے بھیجنی ہے محمد وعلی محمد علیہ السلام پر، کہ یا علی وانت القائل، اے علی آپ یہ کہا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی یونیک زیارت ہے، میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ اس کو آپ غدیر غیر غدیر کو پڑھیں، اور اگر آپ ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو اس کو حصے حصے کر کے پڑھیں، اس لیے کہ شیخ عباسی قومی نے لکھا ہے کہ غدیر کے علاوہ بھی زیارت کو پڑھنے کی سب سے زیادہ تاکید ہے، اور یونیک زیارت ہے امیر المومنین کی، جس میں 37 آیات کے ذریعے سے امام علی نقی نے فضائل امیر المومنین کو بیان کیا ہے۔ ایسی کوئی زیارت ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ اور اس میں امام علی نقی فرماتے ہیں کہ یا امیر المومنین، ایک تو میں امیر المومنین کہوں، ایک امام علی نقی کہیں یا امیر المومنین، اے امیر المومنین علی وانت القائل، آپ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کا میرے ارد گرد جمع ہو جانا میری عزت میں اضافہ نہیں کرتا، اور تمام لوگوں کا مجھے چھوڑ کر چلے جانا میری وحشت میں اضافہ نہیں کرتا۔ یہ علی سبحان اللہ۔ علی انسانوں کے ووٹوں سے علی نہیں بنا،
جسے ووٹوں سے بناتے ہیں اسے ووٹوں کے ذریعے ذلیل کر کے نکال بھی دیتے ہیں. کیا بھول گئے اجماع کو؟ جو نام نہاد ووٹ تھے. تو اس کے بعد میں خود اس شخص کا بیان ہے کہ کاش میں گوشت فند ہوتا. اب تو یہ باتیں یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہیں, گوگل پر سرچ پر اویلیبل ہیں. یہ کوئی ایسی باتیں نہیں کہ جو ڈھکی چھپی رہ گئیں. دیکھیں تاریخ میں کس نے جا کر کہا وقت آخر کہ کاش میں گوشت فند ہوتا جو انسانوں کی غذا بنتا اور ان کے جسم سے فوزلہ بن کر نکل جاتا. ہم تو ایسے کوئی امام نہیں مان سکتے. ہم تو اسے امام مانیں گے جس نے وقت آخر کا فزت و رب الکعبہ. ہے ادھر تو یہ صبر ہی کی تو طاقت ہے کہ امیر المومنین نے بیان فرمائے کہ لوگوں کا میرے ارد گرد جمع ہو جانا میری عزت میں اضافہ نہیں کرتا, سب کا مجھے چھوڑ کر چلے جانا میری وحشت میں اضافہ نہیں کرتا. کچھ بھی نہیں, مجھے وحشت میں نہیں ڈالتا. جو حق پر ہوتا ہے نا وہ اس شان سے ہوتا ہے. آپ اپنے پورے خاندان میں آپ نے کہا کہ جناب یہ مثلا شادی کی تقریب ہے, اس میں بے حجابی نہیں ہوگی, سارا خاندان خلاف ہو گیا. کوئی بات نہیں, اب حق پر ہے. آپ نے کہہ دیا کہ جب میوزک ہے میں نہیں آؤں گا اس میں, سارا خاندان خلاف ہو گیا. کوئی بات نہیں. لوگوں کا آپ کو اللہ کی خاطر اگر آپ نے کوئی قدم اٹھایا چھوڑ کر چلے جانا, آپ کی وحشت میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. اس میں آپ کو وحشت میں نہیں ڈالنا چاہیے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ صبر سے آتی طاقت. اس لیے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فقط صابرین کے لیے کہا ہے کہ ہم ان کا حساب لیں گے ہی نہیں, بغیر حساب کی جنت میں ڈالیں گے. لیکن کسی عبادت کے لیے نہیں کہا گیا. جس کا صبر ہے نا اس کے بعد ہر عبادت ہے. نہ سمجھ میں آ رہی ہے کتنا اہم موضوع ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, کتنا پریکٹیکل موضوع ہے یہ. سلام علیکم بما صبرتم. جب پہنچیں گے جنت میں انشاءاللہ سلام علیکم بما صبر. بلکہ ایک بات آپ سے اور عرض کروں, لیکن صلوات میں نبی کا ایک نور ہے, اس لیے دعا میں بھی ہے کہ اللہم انی اسألک نور ھذا اليوم وطہورہ. کا روزانہ یہ دعا مانگو. حضور مکرم کہتے تھے روزانہ دعا مانگو, پروردگار آج کے دن کا مجھے خاص نور عطا کر, اور آج کے دن کی خاص طہارت عطا. ہر دن ایک الگ نور ہے, اس نور کو بچا لینا یہ ہے صبر کا. زبان کو بچا لینا, آنکھوں کو بچا لینا, سماعت کو بچا لینا. اس لیے صلوات قرآن میں یا نبی مکرم پر ہے, دو لوگوں پہ صلوات ہے. ارے دو لوگوں پہ صلوات کیسے ہو سکتی ہے؟ خاص نبی مکرم پر ہے, اور ایک گروہ جس پر صلوات ہے وہ صبر کرنے والے. جنہیں آیت یاد ہے تقریباً سب کو یاد ہے, میرے ساتھ پڑھیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ صلوات کا لفظ صبر کرنے والوں کے لیے. ان صبر کرنے والوں پر صلوات ہے اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے صلوات ہے. ایک مناظرہ بھی علامہ ہلی کا, شاہ خدا بندے کے دربار میں ایک ایرانی بادشاہ ہے, تو ایک سید سامنے, لیکن ناسبی تھا. ناسبی خود اپنے آپ کو تو نہیں کہتا تھا ناسبی, لیکن بہرحال غیر شیعہ. تو وہ سید تھا, لیکن اس کے ساتھ علامہ ہلی کا مناظرہ ہو رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے علامہ ہلی سے کہ تم اہل بیت پر صلوات کیوں بیچتے ہو, یعنی انہیں علیہ السلام کیوں کہتے ہو. تو علامہ ہلی نے آیت پڑھی کہ صبر کرنے والوں پر درود و سلام ہے اللہ کی طرف سے, اور آل محمد سے بڑھ کر کس نے صبر کیا ہوگا. اب آپ کے سننے کی بات ہے. تو اس نے سامنے پلٹ کر لج بازی کرتے ہوئے کہا کہ آل محمد نے کون سا صبر کیا ہے کہ ان پر صلوات ہو. تو اب ایک تو یہ کہ شیخ علامہ ہلی ثقیفہ اور کربلا اس کو بیان کرتے, نہیں تو علامہ موقع اس وقت کچھ اور تھا. تو جب اس نے پلٹ کے کہا نا کہ آل محمد نے کون سا صبر کیا ہے کہ ان پر درود و سلام ہو, تو اس وقت سید موصلی اس کا نام ہے. تو علامہ ہلی نے اس کو پلٹ کے جواب دیا کہ اس سے بڑھ کر ان کا صبر کم ہے کہ تجھ جیسا جو ان کی نسل میں ہے لیکن ان پر غیروں کو ترجیح دے رہا ہے. اس پر وہ صبر کر رہے ہیں, یہ صبر کم ہے کیا ان کا؟ کہ تجھ جیسا جو بظاہر ان کی نسل میں ہے لیکن تو ان پر غیروں کو ترجیح دیتا ہے. اصل تقصیر کرنے والا وہ ہے کہ جو آل محمد پر کسی اور کو ترجیح دے دے, یہ ہے مقصر. یہ تعریف ذہن میں رکھیے گا.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مقامات عطا کی ہیں ان میں ایک صبر کا بڑا اہم مقام ہے کہ صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو وہ امام بنایا پھر. اچھا بعض انبیاء کو بھی حضرت ذوالکفل کے بارے میں روایت میں خود آیت بھی ہے کہ وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین. اسماعیل اور ادریس و ذوالکفل یہ صابرین میں سے تھے. تو حضرت ذوالکفل کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں نبوت اس وقت دوں گا کہ جب تم نماز پڑھو راتوں میں, دن میں روزہ رکھو اور صبر رکھو. تو انہوں نے راتوں میں نماز پڑھنا شروع کی, دن میں روزہ رکھنا شروع کیا. ایک شخص آیا, ایک مرتبہ دق الباب کیا, انہوں نے دروازہ کھولا, کہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. جی. کہ وہ بھول گیا. اچھا ٹھیک ہے, چلا گیا. تھوڑی دیر بعد پھر آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, کہ مجھے ایک بات پوچھنی تھی. کہا جی پوچھو. کہ وہ میں بھول گیا, پھر چلا گیا. پریشان کر رہا تھا. تیسری دفعہ پھر آیا, پھر دروازہ کھٹکھٹایا, کہ مجھے ایک بات پوچھنی تھی. اب کہنے کا وہ میں بھول گیا. حضرت ذوالکفل نے کہا کہ کوئی بات نہیں, جب تمہیں یاد آ جائے تو آ کے پوچھ لینا. اس صبر پر اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تھی انہیں. یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. بہرحال یہ ایک مشکل کام ہے, اتنا آسان نہیں. اچھا پھر لیکن ایک بات اور بڑی اہم ہے. ہم سے یہ تو کہا جاتا ہے کہ اب عبداللہ حسین کے لیے تم لوگ جب تم حسین کے لیے روتے ہو تو بے صبری ہے, تو صبر رکھو. تو صبر کی جو اعلیٰ ترین قسم ہے وہ ہے صبر جمیل. وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کے لیے کہا ہے فصبر جمیل. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, جو یعقوب کا صبر تھا وہ اعلیٰ ترین صبر تھا. گریہ بھی سب سے زیادہ تھا, صبر بھی سب سے زیادہ تھا. اس کا مطلب یہ کہ حسین پر گریہ صبر کے منافی نہیں ہے, عین صبر ہے. اللہ اکبر. بات سمجھ میں یہ ذہن میں رکھے گا. اللہم صلی علی. سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 آپ کے ذہن میں رہے. سورہ یوسف آیت نمبر 18 فصبر جمیل. اس میں تربیت اولاد کا ایک نقطہ ہے کہ جو میں ایک مقام پہ پیش کر چکا ہوں, لیکن میں جلدی بات کرتا ہوا گزر جاؤں. کہ خود حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب ان کے بیٹوں نے آ کر کہا کہ ہم یوسف کو لے کے جا رہے ہیں تو آپ ہمیں اجازت دے دیجیے, تو حضرت یعقوب نے بہرحال نبی تھے لیکن ایک جملہ کہہ دیا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم اسے گم نہ کر دو, کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. اور بعد میں کیا ہوا, وہ سارے بھائیوں نے مل کے یوسف کو کنویں میں ڈالا اور آ کے یہ کہا کہ جناب جھوٹا خون مل کے یہ بھیڑیا کھا گیا. تو یہ بات ان کے ذہن میں آئی کیسے؟ دیکھیں میں نعوذ باللہ احانت نہیں کر رہا, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ خود تربیت اولاد کا ایک بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچے سے بات کر رہے ہیں تو منفی بات ہی نہ کریں, منفی بات اس کے دماغ میں آئے ہی نہ, مثبت ہی کہیے. خاص طور پر کہ چھوٹے بچے ہیں, آپ یہ نہ کہیے کہ جھوٹ نہ بولو, آپ جھوٹ اس کی ووکیبلری میں ڈالیں ہی نہ. اسے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اس دنیا میں جھوٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. بعد میں جا کے خود سیکھے گا, وہ اس کو پتہ چلے گا, لیکن آپ نہ بتائیں. آپ صرف یہ بتلائیں کہ سچ ایگزسٹ کرتا ہے بس. اس لیے کہ بہت ساری باتیں جو بچے کے دماغ میں نہیں ہوتی ہم خود کہہ کے ڈالتے ہیں. فصبر جمیل. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد وہ ان کے بیٹے آئے, انہوں نے آ کر کہا کہ وہ تو بھیڑیا کھا گیا ہے. کہا فصبر جمیل, میں صبر جمیل کروں گا. کتنا گریہ کیا؟ فبیضت عیناہ من الحزن. اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. یعنی اگر کوئی اتنا بھی روئے کہ آنکھیں سفید ہو جائے تب بھی صبر جمیل باقی رہتا ہے قرآن کی روشنی میں. کوئی صبر کے منافی نہیں ہے. تو اس اعتراض کا جواب تو ختم ہو گیا پھر کہ تم حسین کی عزاداری میں بے صبری کر رہے ہو. یقین فرماؤ یہ صبر سے محبت کا نتیجہ نہیں ہے, یہ حسین سے دشمنی کا نتیجہ جو ہے کہہ رہے ہوتا ہے. یہ بابا بے شمار. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو یہ اس کا تعلق تو ایک گفتگو کا محرم سے بھی ہو گیا اور ایک بات عقیدے سے بھی ہو گئی. اور جو میں نے کچھ اخلاقیات کے بارے میں عرض کیا کہ کئی مرتبہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں کسی کو صبر رکھنے کے لیے, خاص طور پر کسی کی زبان صحیح نہیں ہو, کسی میں پیشنس نہیں ہے, تو اسے منت بھی ماننی پڑے کہ اگر میں نے بے صبری دکھا, فرض کیا کہ میں نے شاؤٹ کیا تو میں یہ کروں گا. اور منت کوئی $10 کے صدقے کی نہ رکھیے گا, ورنہ تو بار بار شاؤٹ کرتے رہیں گے.
آیت اللہ بروجردی نے منت مانی تھی کہ کیونکہ ان کے بارے میں ہے کہ انہیں حالانکہ مرجع تقلید تھے لیکن بہرحال غصہ زیادہ تھا، تو کئی مرتبہ انہیں خود احساس ہوتا تھا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بعض مرتبہ بلا سبب جھڑک دیتا ہوں اور بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک منت مانی کہ اگر میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کسی سے ایسی بات کی تو میں 1 سال روزہ رکھوں گا. اب یہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ ماننے بعد میں مجھے SMS پہ SMS کرتے رہیں کہ مولانا میں نے کر دیا تھا اور اب یہ کوئی طریقہ بتائیں اس کا کیا کفارہ کیا. بہرحال ان سے یہ کام ہو گیا اور ایک مرتبہ انہوں نے جھڑک دیا اور بعد میں ان کو احساس ہوا. تو یقین فرمائیے یعنی جو انہوں نے 1 سال کی منت مانی تھی اس میں لازمی سی بات ہے کہ وہ جو حرام دن ہیں یا جو مکروہ دن ہیں ان کے علاوہ 1 سال روزہ رکھا بھی پھر اس بندہ خدا نے 1 سال روزہ. جبھی تو ویسے نہیں بی بی معصومہ سلام علیہ کے حرم میں دفن ہے ساتھ محمد وال محمد بات ہے. تو بعض مرتبہ کبھی آپ کو کوئی منت مان کے کوئی معاملہ حل کرنا پڑتا ہے. $10 کی منت نہ مانے، $500 کی مانے تو بھی پتہ چلے گا. اگر میری حرام نگاہ اٹھ گئی تو میں $500 اللہ کی راہ میں صدقہ دوں گا. خود بخود شیطان خود بخود قریب ہی نہیں آئے گا. اللہم صلی علی. بات کو ایسے ایک منطقی انجام تک پہنچا. تو ایک ہے مصیبت میں صبر، ایک ہے اللہ کی اطاعت میں صبر. مصیبت پر جو صبر ہے وہ بھی دیکھیں ہر ایک کی زندگی میں ہے. بعض مومنین ہیں جو مثلا ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں، ان سے آپ بات کیجئے تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا کوئی جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے کیا وہ مصیبت سے بچا ہوا ہے؟ ضروری نہیں ہے. بہت بڑا ادارے کا ایک جگہ کا مسئول ہے، کوئی بہت بڑی پوسٹ پر ہے، بچہ کسی مرض میں، بہت زیادہ دولت ہے، ڈاکٹرز نے پابندی لگائی ہوئی ہے کچھ نہیں کھا سکتے. تو ایک منزل یہ ہے. تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ مصیبت فقط میرے گھر پر نہیں، ہر ایک کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. مجھے ایک بات یاد آ گئی. آیت اللہ گل پائگانی بڑے جید مرجع تقلید، ان کے بیٹے سید مہدی گل پائگانی، ان کا انتقال ہو گیا تھا ایک ایکسیڈنٹ میں. ایک زلزلہ آیا تھا ایران میں، اس میں وہ ہیلپ کے لیے جا رہے تھے تو جاتے ہوئے خود ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا. تو بعد میں تعزیت کرنے کے لیے جو لوگ آئے تو انہوں نے آیت اللہ گل پائگانی سے کہا کہ ہم تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ چونکہ ایک جوان موت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اس بیٹے کی محبت کو کچھ کم کر دے تاکہ آپ اس شدید پین میں نہ آئیں. تو انہوں نے کہا کہ نہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ محبت کو باقی رکھے، بڑھائے، تاکہ میں اس پر جب صبر کروں تو اللہ تعالیٰ میرے اجر میں اضافہ کر دے. پھر خود انہوں نے اپنے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھائی، کیونکہ معمولاً ایسا نہیں ہوتا کہ خود ایک باپ ہی اپنے بیٹے کی جنازہ کو پڑھا رہا ہو. تو اور بھی علماء نے آگے آ کے کہا کہ اگر آپ اجازت، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس لیے کہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہے، لہٰذا میں خود جنازہ پڑھاؤں گا اپنے بیٹے کا. اور انہوں نے خود جنازے کو پڑھایا. تو یہ مثالیں، ایک تو ائمہ علیہ السلام کی مثالیں وہ اعلیٰ ترین مثالیں ہیں، لیکن آپ کو یہاں پر عالی ادوار کی مثالیں ملیں گی ایسی. بات واضح ہے. پھر ایک بات ہے کہ جہاں ایک منزل آتی ہے علم حاصل کرنے میں صبر، وہ بھی ایک صبر ہے. یہ ایک چوتھی قسم بھی آ گئی، اور اس کی اعلیٰ ترین مثال تو آپ کو سورہ کہف میں مل جائے گی کہ حضرت خضر کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر کرنا بس. اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. اب تم صبر نہیں کر سکو گے تو علم نہیں ملے گا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں اور صبر نہیں کر پا رہے. بہرحال قرآن تو یہی کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. ہر چیز پیشنس چاہیے، اطاعت ہے، معصیت سے بچنا ہے، اور اپنے اہل و عیال کے لیے ان کے ساتھ کبھی ہر ایک طرح کے لوگ نہیں ملیں گے آپ کو، ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. بس عزیزوں، عالی ترین مثال اس کی اب عبداللہ الحسین علیہ السلام اور وہ اہل بیت، مسلم نقیل اہل بیت میں سے جب خط لکھا ہے کوفے والوں کو، ابھی مصائب تھوڑا سا دور ہوں، جب خط لکھا ہے کوفے والوں کو تو 4 صفات بیان کی مسلم نقیل کی. انی باعث الیکم، اے کوفے والوں میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اخی و ابن عمی و ثقتی و اہل بیتی، جو میرا بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، میرے اعتماد کی جگہ پر ہے، و اہل بیتی، اور میرے اہل بیت میں سے. حسین جیسے اہل بیت کہتے ہیں.
اس لیے مسلم نقیل کی وہی زیارت ہے جو ابوالفضل عباس کی زیارت ہے، وہی زیارت ہے. اللہم صلی علی سلام اللہ العظیم و سلام ملائکتہ المقربین و انبیائہ المرسلین والائمة المنتجبین و جمیع الشہداء والصدیقین والزاکیات الطیبات فیما تقتدی و تروح علیکہ یبن امیر المومنین، علیکہ یا مسلم ابن عقیل. ابوالفضل عباس کی زیارت، میری زبان پہ مولا عباس کی زیارت کا جملہ آ گیا. علیکہ یبن امیر المومنین، اے علی کے بیٹے عباس آپ کے لیے، یا مسلم ابن عقیل، بالکل وہی جملہ. نام بدل گیا. اللہ کا سلام ہو آپ پر اور ملائکہ مقربین کا اور انبیاء و مرسلین کا اور تمام شہداء اور صدیقین کا اور ہر نفوس قدسی کا سلام ہو آپ پر، یا مسلم ابن عقیل، علیکہ یا مسلم ابن عقیل، آپ پر ہے مسلم ابن عقیل. معمولی بات نہیں ہے. تو مسلم ابن عقیل جب عباس علیہ السلام کے برابر کسی کو اہل بیت قرار دے دیں. دو علماء کے درمیان بحث ہو رہی تھی، گفتگو میں تھا کہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. امام نے فرمایا، حضور مکرم نے فرمایا. تو اب عباس کا مقام اور سلمان کا مقام، یہ بات ہو رہی تھی. تو اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے آ کر ایک عالم کے خواب میں کہا کہ تم عباس اور سلمان کے مقام کا مقایسہ نہ کرو، اس لیے کہ عباس جس پر نگاہ کرم کر دے وہ سلمان بن جاتا. کہہ دیا میں نے. جو کیسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے اور دو قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے. ہیں عباس ان کے برابر قرار دے دیے گا مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو. اب آپ تصور فرمائیے کہ علمدار حسین کے سفیر حسین. تو اس لیے خود خانوادہ عقیل کی جو قربانیاں ہیں کربلا میں، یعنی آل عقیل کا حق ہے کربلا پر، اس لیے خانوادہ عقیل سے 9 شہید ہیں کربلا میں. آج مسلم ابن عقیل کے بچوں کا ماتم ہے نا، یعنی حضرت عقیل کے پوتوں کا ماتم ہے. تو آل عقیل سے 9 قربانیاں کربلا میں، 1 2 نہیں 9. خود وقت آخر اب عبداللہ الحسین علیہ السلام جب وہ زخمی ہیں اور ایک لعین آ کر چاہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر وار کرے، تو ایک تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن حسن کا واقعہ سنا ہے. اس سے پہلے واقعہ ہے آل عقیل میں سے ایک بچہ خیام سے نکلا امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے، اور پھر ایک شقی آیا اور اس نے اس بچے کی گردن پر وار کر کے بچہ امام حسین علیہ السلام کی گود میں شہید ہو گئے. تو آل عقیل کی قربانیاں کربلا میں آپ ملاحظہ فرمائیے. آپ کی طبیعتیں منقلب ہو گئیں. بہرحال عقیل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جسے عقیل کہا جائے. میں نے کیا عرض کیا؟ زمانہ جاہلیت میں جسے صاحب عقل کہا جائے. عقیل یعنی جس کا فیصلہ عقل کی بنیاد پر ہو اسے کہتے ہیں عقیل. اور چونکہ حضور مکرم نے فرمایا تھا کہ میں اے علی تمہارے بھائی عقیل سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ ابو طالب کو محبت تھی عقیل سے. میں نے عرض کیا تھا کہ ابو طالب کے بچوں کو لے گئے تھے ان کے بھائی، لیکن عقیل کو خود رکھا تھا ابو طالب علیہ السلام نے. اس پر علامہ مجلسی نے ایک بات لکھی ہے. آپ کی طبیعتیں منقلب ہو گئی تھیں، میں چاہتا ہوں کہ جملہ آپ سماعت فرما لیں اور انشاءاللہ ثواب کے حقدار ہوں گے آپ بھی ہم بھی. میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور مکرم نے فرمایا کہ چونکہ ابو طالب کو محبت تھی عقیل سے لہٰذا میں عقیل سے محبت کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ حضور کی محبت تابع ہے ابو طالب کی محبت کے. یہ خود علماء نے اس سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ابو طالب کی عصمت کی دلیل ہے. حضور مکرم کی محبت ویسے تو کسی کتاب نہیں ہو سکتی، کسی گناہگار کی محبت کتاب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ فرمایا کہ چونکہ ابو طالب کو عقیل سے محبت ہے لہٰذا میں محبت کرتا ہوں، تو ابو طالب کی محبت میں کتنی عصمت ہوگی. ہاں یہ مقام آسان نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ابو طالب کو 4 بیٹے عطا کی ہیں، طالب، عقیل، جعفر اور علی.
طالب وہ ہیں کہ جو بدر میں مشرکین کے خلاف اشعار پڑھ رہے ہیں، عقیل وہ ہیں کہ جو ان سے بڑھ کر ہیں، کہ جن کے بیٹے مسلم ابن عقیل ہیں، جعفر وہ ان سے بڑھ کر ہیں کہ جو جعفر طیار ہیں، اور علی ابن ابی طالب تک دنیا کا سارا حسن و خوبی وہاں جمع ہو جاتی. تو حضرت انیس نے ایک اور موقع کے لکھا ہے، لیکن میں اس سے استفادہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جو ہوا عنایات الہی سے ہوا، جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا، نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا. یہ ہیں ابو طالب کے بچے. ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ خانوادہ ابو طالب پر مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. السلام. ان میں عقیل، اور پھر عقیل کے لیے فرمایا کہ اے علی میں عقیل سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ عقیل کا بیٹا ان ولدہ لمقتول لحب ولدک، کہ عقیل کا بیٹا اے علی آپ کے بیٹے کی محبت میں قتل ہوگا. اور مسلم ابن عقیل پر گریہ کیا حضور مکرم نے. ابھی مسلم ابن عقیل کی تو دنیا میں آمد ہی نہیں ہو، تو مسلم ابن عقیل پر رسول، یہ صحیح روایت ہے، مسلم ابن عقیل پر روئے رسول اللہ کہ ان کی ریش مبارک تر ہو گئی. تو خانوادہ عقیل پر گریہ کیا خود رسول اللہ نے. میں نے کہا آل عقیل کے 9 بچے شہید ہوئے، یعنی آل عقیل میں سے کربلا کے، اگر آپ حضرت مسلم بن عقیل ظاہر ہے کہ ان کے 4 بچے، 5 شہداء تو یہی ہو گئے. اس کے بعد مسلم بن عقیل کی ایک بیٹی ہیں جو کربلا میں شہید ہیں. جو کچھ کربلا میں امام حسین پر مصائب آئے تفصیل کے ساتھ، وہ مسلم بن عقیل پہ مصائب ہیں کوفہ میں اجمال کے ساتھ. حسین کربلا میں پیاسے رہے، مسلم بھی پیاسے رہے. وقت آخر پانی پینا چاہتے تھے لیکن پانی نہیں پی پائے. اور کیسے پی پاتے کہ جب مسلم کے آقا حسین پیاسے جانے والے تھے تو مسلم بھی دنیا سے پیاسے گئے. اس امام بارگاہ میں جشن تو ہو چکا ہے، عظیم الشان جشن عید غدیر، لیکن مجالس کے اعتبار سے یہ پہلی مجلس ہے. اور خدا جزائے خیر عطا فرمائے یہاں پر تمام والنٹیئرز کو اور وہ خدمت کرنے والے. میں بار بار نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں ویسے ہی، اور آپ خود بخود دعا رکھیں گے، ان اپنی دعاؤں میں ان کی پوری فیملی کو انشاءاللہ شامل رکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حسین کے لیے ایک قدم آگے بڑھے، تو اللہ جانے کہاں کہاں نسلوں میں اللہ تعالیٰ راستوں کو کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. تو عزیزان گرامی، جو میں بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ مسلم پیاسے گئے. تو مسلم اور حسین میں بڑی شباہت ہیں. مسلم بھی غریب الوطن، حسین غریب الوطن ہے. مسلم بھی تنہا تھے، حسین بھی تنہا تھے. حسین کا لاشا بھی پامال ہوا، مسلم کا لاشا بھی کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا. اب عبداللہ حسین ایک مقام مجھے آنا ہے طفلان مسلم تک، لیکن میں باپ سے بات شروع کر رہا ہوں تمہید کے طور پر کہ جب اب عبداللہ حسین علیہ السلام ایک مقام پہ تشریف فرما تھے کہ کچھ کوفہ سے لوگ آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ مولا نے پوچھا کوفہ کے حالات کیا ہیں؟ کہ مولا جب ہم کوفہ سے چلے تھے تو ہم نے دیکھا کہ مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندھی تھی اور لوگ مسلم کے لاشے کو کوفہ کی گلیوں میں پھرا رہے تھے. میں آپ سے اس بات کا طالب ہوں کہ امید رکھتا ہوں کہ اب جو میں جملہ کہنے لگا ہوں آپ اس کی شدت کو سمجھ پائیں گے. مسلم بھی پیاسے، حسین پیاسے. مسلم غریب الوطن، حسین غریب الوطن. حسین کا لاشا پامال، گویا مسلم کا لاشا پامال. یہ ساری شباہتیں تو ہیں لیکن ایک فرق ہے. جب مسلم شہید ہوئے تو حسین نے کہا با ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو بلانا. یہ فرق ہے مسلم کی شہادت میں اور حسین کی شہادت میں. مسلم کی یتیمہ کو بلایا، گود میں لے کے پیار کرنے لگے. آج بی بی رقیہ کو پرسہ دینا ہے. بی بی رقیہ بنت علی ابن ابی طالب، علی کی بیٹی ہیں، داماد ہیں علی کے مسلم ابن عقیل علیہ السلام. پروردگار تو ہماری اولادوں میں اس ولایت کو جاری و ساری فرما. جو مومنین تشریف فرما ہے ہر ایک کے لیے اگر کوئی کسی غم کے ساتھ آیا ہے تو اس غم پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس غم کو دور فرما دے پروردگار، حاجات کو پورا فرما دے. سفیر امام حسین، یہ میں اس لیے دعائیں دے رہا ہوں آپ کو اور اپنے لیے دعائیں کر رہا ہوں کہ عراقیوں کا دستور ہے کہ وہ جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں، اگر کسی مصلحت سے دعا قبول نہ ہو تو پھر آتے ہیں ابو الفضل عباس علمدار کربلا، اس عباس کے حرم میں. وہاں بھی کسی وجہ سے اگر وہ حاجت نہ پوری ہو رہی تو ان کے پاس آخری آسرا رہتا ہے سفیر حسین مسلم بن عقیل کے حرم میں. آتے ہیں کوفہ میں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ حسین کے سفیر ہیں، ہم اپنی حاجتوں کو لے کر آپ کے پاس آئیں.
آپ ہماری حاجتیں حسین ابن علی تک پہنچا دیجئے گا. یہ فرق ہے مسلم کی شہادت میں حسین کی شہادت میں کہ عباس مسلم کی یتیمہ کو بلانا. کہنے لگیں آل محمد سے تعلق ہے, کہنے لگیں کہ آقا آج تو آپ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. حسین نے فرمایا کہ آج سے تیرا بابا حسین ہے. بس یہ فرق ہے, جب مسلم شہید ہوئے تو مسلم کی یتیمہ کو حسین نے تسلی دی. جب حسین شہید ہوئے, حسین کی دختر ایک خیمے سے دوسرے خیمے, اللہ جانے سکینہ کو کتنے تماچے مارے گئے. سلام اس بچی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا گیا, جس کے کانوں سے لہو جاری رہا اور رخساروں تک جزاک اللہ جزاک اللہ. پھر مسلم کے دو بچوں کو, دو بچے گئے تھے ماں کے ساتھ کربلا میں, عاشور کے شہیدوں میں ان کا نام ہے. دو بچے اور تھے جس کے لیے لکھا ہوا یا تو شام غریبہ یہ بچے کہیں پر چلتے چلتے گم ہو گئے اور پھر پہنچے ہیں وہاں مسیب جہاں ان کی شہادت ہوئی ہے, یا یہ کہ باپ کے ساتھ تھے کوفہ میں اور زندان میں تھے. مجھے ایک عزیز نظر آ رہے ہیں, ان کی پوتی کے لیے بھی دعا, اور میرے ایک بھائی نظر آ رہے ہیں ان کی بیٹی کے لیے جناب عقیل صاحب, کہ جن کی بیٹی کے لیے خاص آپ دعا کریں, اور تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے دعا کریں مسلم عقیل علیہ السلام کے بچوں کے صدقے میں انشاءاللہ. تو عزیزوں, میں مدثر بھائی کی والدہ کے لیے کتنے ہی مومنین ہیں, مطلب یہاں پر داہنے بانے, اور ہر ایک کے لیے وہ نیت میں انشاءاللہ سبھی شامل ہیں. تو ذرا تصور فرمائیے گا کہ قیامت میں جو سب سے بڑا مقام ہوگا, میرے پاس وقت ہے مجھے کچھ پڑھ لینے دیں, قیامت میں جو سب سے بڑا مقام ہوگا مستورات میں, وہ یقیناً شہیدان کربلا کی ماؤں کا ہوگا. یعنی وہ فخر سے آ کر کہیں گی, ہر ماں یہ کہے گی کہ پروردگار میرا بچہ حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں, اس سے بڑھ کے کیا اعزاز ہوگا اس ماں کا. جتنی ماؤں کے لیے جو اعزازات ہیں قیامت میں, تو سب سے بڑھ کر تو کربلا کی ماؤں کے لیے اعزاز ہوگا نا. تو کوئی ماں یہ کہے گی کہ میرا ایک بچہ شہید ہوا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے کہیں گے پروردگار میرے دونوں بچے حسین کے لیے شہید ہوئے. فقط ایک ماں ہے رقیہ, جو آ کے کہیں گی پروردگار میرے 5 بچے حسین پر شہید ہوئے. نسل مسلم ابن عقیل آگے نہیں بڑھ سکے. مسلم کی نسل ختم ہو گئی حسین پر, لہذا جو اپنے بچے کا نام مسلم کے نام پر رکھے اللہ اس کی نسل کو باقی رکھے. 4 بچے شہید ہوئے. میں 2 طفلان کا ذکر تو کروں گا, لیکن بیٹی کیسے شہید ہوئی, جن کا نام تاریخ میں یا حمیدہ لکھا ہے یا عاتقہ لکھا ہے, کہ یہ وہ بیٹی ہیں مسلم کی کہ جو شام غریبہ. میں نے عرض کیا کہ جو حسین کے مصائب ہیں وہی مسلم کے مصائب ہیں. تو حسین کا لاشا جب پامال ہوا تھا تو مسلم کے بچوں میں سے کسی ایک کو پامال ہونا تھا نا, تو بیٹوں میں سے کوئی نہیں, بیٹی پامال ہوئی مسلم کی. جب ایک بچی کم تھی تو بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم مقتل میں بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی, تو ایک بچی نظر آئی. بی بی زینب نے اس بچی کو اٹھانا چاہا تو لاش کے کچھ ٹکڑے ہاتھ میں آئے. فرمایا بہن ام کلثوم انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ بچی تھی کہ جو تماچے کھا کر مقتل میں دوڑ رہی تھی, اور کوئی ظالم آیا اور اپنا گھوڑا بیٹے پر نہیں بیٹی پر دوڑاتے ہوئے چلا گئے. اور مسلم کی یتیمہ شام غریبہ کربلا کے خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے, کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. طفلان مسلم کا پرسہ دینے کے لیے, بی بی رقیہ کو پرسہ دینے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں تشریف فرمائے. بس عزیزوں, یہ بچے زندان میں رہے. زندان بان سے ایک دن آ کر کہا, کیونکہ ایک شب میں چھوٹے بھائی نے, لیکن میں اس سے پہلے ایک بات تو کہہ دوں کہ یہ دن میں عبادت کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں, اس لیے کہ غذا اتنی قلیل دی جاتی کہ جو جسم و جان کے رشتے کے لیے کافی. چھوٹے بھائی نے اٹھ کر دفعتاً یہ کہا, رونے لگا, اور بڑے بھائی نے جب پوچھا کہا کہ میں نے ابھی ماں کو خواب میں دیکھا تھا, اور بڑے بھائی نے کہا کہ میں نے بھی باپ کو خواب میں دیکھا تھا. اور ماں باپ نے یہ کہا ہے کہ بس تم اب ہم سے ملحق ہونے والے ہو. یہ کہہ کر زندان بان نے کہا کہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے آ کر کہا کہ کیا تو رسول اللہ کو جانتا؟ کہ میں تو ان کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. دل میں مومن تھا, اپنا ایمان چھپا کے بیٹھا ہوا, کہ میں تو ان کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. کہ اچھا, ان کے ایک چچا تھے ابو طالب, ان کے بیٹے ہیں عقیل,
پھر مولا علی علیہ السلام کا واسطہ دیا کہ مولا علی کی بیٹی، علی بن ابی طالب کی بیٹی ہیں رقیہ، ہم انہی کی اولاد میں سے. زندان کا دروازہ کھول دیا کہ بس تم چلے جاؤ، قیامت میں رسول اللہ سے میری شفاعت کروا لینا، بس بی بی فاطمہ تو زہرا سے میری شفاعت کروا لینا. یہ دونوں بچے اب چلے ہیں، دن میں کہیں پر چھپ جاتے ہیں تاکہ اپنی جان کی حفاظت ہو سکے. چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے ہیں. اب میں کیا کروں، اللہ کرے کہ آپ کو مسیب پر ان دو بچوں کی اجازت نصیب ہو. ان دو بچوں کی اجازت میں السلام علیکم ایھا الذبیحان من نسل اسماعیل، سلام دو ذبح شدہ بچوں پر. یہ ان کی زیارت کا جملہ میں پڑھ رہا ہوں. ایھا الذبیحان من نسل اسماعیل، جو اسماعیل کی نسل میں سے تھے جنہیں ذبح کیا گیا، ان دو بچوں پر سلام. ایک مومنہ نے دیکھا بہرحال شہادت کا یہی سبب بننا تھا کہ وہ لے آئی اپنے گھر میں. چاند سے دو چہرے نہر میں نظر آ رہے تھے، اپنے گھر لے آئی. لیکن اس کا جو ایک ذلیل داماد تھا، ابن زیاد کا جاسوس تھا، بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا کوفہ بھر میں. اور بعد میں پتہ چلا پرانے گھر کتنے بڑے ہوتے تھے، کوئی زیادہ بڑے تو نہیں ہوتے تھے. بہرحال ایک حجرے میں دو بچوں کو چھپا کے رکھا ہوا تھا. اسے آہٹ محسوس ہوئی اور جب دروازہ کھولا کہ دو بچے جنہیں میں شہر میں تلاش کر رہا ہوں وہ تو میرے سامنے ہیں، تو ساری رات ستونوں سے کس کے باندھ کے رکھا. میں نے عرض کیا کہ جو کچھ حسین کے بچوں پر گزرا ہے مسلم کے بچوں پر گزرا ہے. سکینہ کا گلا رسی میں بندھا ہوا تھا نا، تو مسلم کے دو یتیم بھی ساری رات رسیوں میں بندھے رہے. ابن زیاد نے 2000 درہم انعام رکھا تھا. یہ دونوں بچوں کو نہر کے قریب لے کر گیا. ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر. بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے. تاریخ میں کچھ جملے لکھے ہیں میرا وجود کانپ جاتا ہے، یہ بچے کتنے مظلوم ہیں. تاریخ میں جملہ یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھ ہم خانوادہ بنی ہاشم سے ہیں تو ہمیں مدینہ لے کر چل، جتنا ابن زیاد نے تجھے انعام کیا اس سے زیادہ انعام وہاں دلوائیں گے. لیکن جسے حرام کی عادت ہو جائے اس نے کہا نہیں میں ابن زیاد سے انعام لوں گا. اس کے بعد ان دو بچوں نے ایک ایسی بات کی، مجھے معاف فرمائیے گا، کہ تو ایسا کر ہمیں غلام بنا کر کہیں غلاموں کے بازار میں بیچ دے. اللہ اکبر. لیکن جب ان کی شہادت کی منزل آئی چھوٹا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے مار دے میرے سامنے. بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں میرے سامنے اسے نہ مار. اللہ جانے ایک کی لاش تیرتی رہی، دونوں سر لیے. دیکھو کربلا میں دو بھائی اون و محمد ہیں جو شہید ہوئے تھے، لیکن ان کے لاشیں ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا، ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا. یہاں مسیب میں محمد اور ابراہیم کا لاشا اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا. دونوں بھائی شہید ہو گئے. میرا آخری جملہ، بی بی رقیہ علی کی بیٹی ہے، پہنچی ہے کوفہ تو دارالامارہ پر مسلم کا لاشا ہے. السلام علیکم ایھا الشہید، اے شہید آپ پر سلام ہو. یہ بی بی قیدی بنا کر لے آئی گئی ہیں. اب میں اگر زبان حال پڑھوں، چونکہ مسلم کا خانوادہ ہے تو یقیناً یہ قربانی تو دی ہوگی. وہاں پر بی بی زینب کو پتھر مار رہے تھے لوگ، علی کی بیٹی کہہ کر نا کہ علی کا بدلہ ہمیں علی کی بیٹی سے لینا ہے. تو بی بی رقیہ آگے بڑھ کر بی بی زینب کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی تھی میں زینب نبی کی بیٹی، میں علی کی بیٹی ہوں. اگر کسی کو علی کا بدلہ لینا ہے تو زینب سے لے، کسی کو علی کا بدلہ لینا ہے تو رقیہ سے لے لے. اس کے بعد شہید کا لاشا نظر آیا. مسلم ابن عقیل کو دیکھا کہ والی میں یہ نہیں کہتی کہ میرے سر پر چادر نہیں ہے، اس لیے کہ چادر تو علی کی بیٹی کے سر پر، زینب کے سر پر بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے، اس لیے کہ ہاتھ تو زینب کے بھی بندھے ہوئے. فقط میں پوچھنا چاہتی ہوں دو بچے جو آپ نے مجھے دیے تھے حسین پر صدقہ کر دیے، دو بچے جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کہاں؟ صلی اللہ علیہ یا مسلم ابن عقیل. السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين. يا حسين يا حسين
مسلم کے پسر، ہائے 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 مسلم کے پسر، نیم جاں روتے رہے اپنی جاں کھوتے رہے، اپنی جاں کھوتے رہے، نیم جاں روتے رہے، کچھ نہ فریاد سنی اس ستمگر نے مگر، ہائے مسلم کے پسر، ہائے مسلم کے پسر، ہائے مسلم کے پسر، ہائے مسلم کے پسر، کہیں دیکھی نہ سنی ایسی یہ ہے، کہیں دیکھی نہ سنی یہ غریب الوطنی، یہ غریب الوطنی، کہیں دیکھی نہ سنی، تیگ حارس کی چلی کٹ گئے دونوں کے سر، ہائے مسلم کے پسر، ہائے مسلم کے پسر، ہائے مسلم کے پسر، ہائے مسلم کے پسر، بہر شاہ شہداء دونوں بچے باخدا، دونوں بچے باخدا، بہر شاہ شہداء اپنے بابا کی طرح ہو گئے خون میں تر، ہائے مسلم کے پسر، ہائے مسلم کے پسر، ہائے مسلم کے پسر، ہائے مسلم کے پسر، کون کوفے میں بھلا جا کے مسلم سے کہے، جا کے مسلم سے کہے، کون کوفے میں بھلا نہر پر مارے گئے آپ کے لگتے جگر، ہائے مسلم کے پسر، ہائے مسلم کے پسر، ہائے مسلم کے پسر، ہائے مسلم کے پسر، پپڑیاں ہونٹوں پہ تھیں تھے غضب کے پیاسے، تھے غضب کے پیاسے، پپڑیاں ہونٹوں پہ تھی، چل پڑے شہزادے سوئے حوضے کوثر، ہائے مسلم کے پسر، ہائے مسلم کے پسر، اے مسلم کے پسر، ہائے مسلم کے پسر۔ ایک نوحے سے پہلے دو اشعار مولا عباس کے مصائب کے قبلہ نے بھی ذکر کیا۔ آنکھ سے تیر نکالیں میرے بازو نہیں ہیں، اجرکم اللہ۔ آنکھ سے تیر نکالیں میرے بازو نہیں ہیں، خون آنکھوں سے ہٹا دیں میرے بازو نہیں ہیں، آنکھ سے تیر
کالے میرے بازو نہیں ہیں، آنکھ سے تیر نکالے سب پڑھیں، بازو نہیں ہیں، آنکھ سے تیر آخری بار رخ سید ابرار دکھے میری آنکھوں کو، میرا مالک مختار دکھے، خاک و خون رخ سے ہٹا دے میرے بازو نہیں ہیں، آنکھ سے تیر کپڑے بازو نہیں ہیں، ہے آنکھ سے تیر نکالے میرے، ایک طرف ہے علم اور ایک طرف مشک چھدی، شاید اس میں ہو سکینہ کے لیے کچھ پانی، ریت سے مشک اٹھائے میرے بازو نہیں ہیں، آنکھ سے تیر نکالے میرے بازو نہیں ہیں، ہے آنکھ سے تیر نکالے میرے بازو نہیں ہیں، میرے بازو تھے سلامت تھا حرم کا پردہ، سامنا کیسے سکینہ کا میں کر پاؤں گا، میرا لاشا نہ اٹھائیں میرے بازو نہیں ہیں، آنکھ سے تیر نکالے میرے بازو نہیں ہیں، ہے آنکھ سے تیر نکالے، اور آخر میں ایک استغاثے کے چند اشعار سب مل کے اس پہ پرسہ کریں گے۔ یا زہرا یا زہرا، سب مل کے صدا لگائیے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اے میری بی بی، اے میری بی بی، تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے، یا زہرا یا زہرا، سب مل کے یا تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، اپنی چادر کا سائباں دے دے، تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے دو جہاں دے دے، یا زہرا اے میری بی بی، اے میری بی بی، آنسوؤں میں دعا مانگی ہے، تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے، یا زہرا، سب مل کے یا زہرا، تیرا دربار وہ سقی در ہے، ہر فرشتہ جہاں گداگر ہے، تیرے مقروض آسماں والے، تیرا مقروض ہر سکندر ہے، یا زہرا
اے میری بی بی، اے میری بی بی، اشک غم تیری امانت ہے، تیری اولاد کے ہی غم نے ہمیں سنوارا ہے، یا زہرا، یا زہرا، تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے، مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے، تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے، یا زہرا، اے میری بی بی، اے میری بی بی، اتنے صدمے اٹھائے ہیں تو نے، جیتے جی تجھ کو میری شہزادی غم نے مارا ہے، یا فرش مجلس پہ اور مصلے پر ہر جواں کہہ رہا ہے رو رو کر، ہم رہیں نہ رہیں مگر بی بی، تا قیامت رہے غم سرور، یا زہرا، سب مل کے پڑھیں، یا زہرا، اے میری بی بی، اے میری بی بی، بس تو ہی مراد دیتی ہے، تیری چوکھٹ در الہی کا استعارہ ہے، یاد ہے، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا حسین، 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 جا کر وطن میں کوئی ماں کو خبر سنا دے، جا کر وطن میں کوئی ماں کو خبر سنا دے، جا کر وطن میں کوئی ماں کو خبر سنا دے، جا کر وطن میں کوئی ماں کو خبر سنا دے، جا کر وطن میں کوئی ماں کو خبر سنا دے، جا کر وطن میں کوئی ماں کو خبر سنا دے، جا کر وطن میں کوئی ماں کو خبر سنا دے، جا کر وطن میں کوئی ماں کو خبر سنا دے، جا کر
में कोई माँ को खबर सुना दे, जाकर वतन में कोई माँ को खबर सुना दे। हमको न मारे हार से मुस्लिम के हम पिसर हैं, इस शहर बेवफा में हम आज दर बदर हैं। देंगे दुआएं तुझको, देंगे दुआएं तुझको, बाबा से घर मिला दे, जाकर वतन में कोई माँ को खबर सुना दे, सब पढ़े वतन में कोई माँ को खबर सुना दे, जाकर वतन में कोई माँ को खबर सुना दे। सैयद है ये फजीलत दी है हमें खुदा ने, बेघर मुसाफिरों को मत मार ताज़िया ने। हम आले मुस्तफा हैं, हम आले मुस्तफा हैं, हमको ना ये सजा दे, जाकर वतन में कोई माँ को खबर सुना दे, जाकर वतन में कोई माँ को खबर सुना दे, जाकर वतन में कोई माँ को खबर सुना दे, जाकर वतन में कोई माँ को खबर सुना दे। बाबा को ढूंढते हैं दोनों गरीब भाई, दोनों मुसाफिरों को है माँ की याद आई। अब कौन कम से को, अब कौन कम से को, धूपे में आसरा दे, जाकर वतन में कोई माँ को खबर सुना दे, जाकर वतन में कोई अलीदाई जी माँ को खबर सुना दे, जाकर वतन में कोई माँ को खबर सुना दे। कूफे में दर बदर है, कूफे में दर बदर है, मुस्लिम के शाहज़ादे, जाकर वतन में कोई माँ को खबर सुना दे, जाकर वतन में कोई माँ को खबर सुना दे, जाकर वतन में कोई माँ को खबर सुना दे। महशर के रोज़ में हम हैं तेरे ज़ईफ़ा, कूफे में तूने हमको मेहमान है बनाया। तेरे हर एक अमल की, तेरे हर एक अमल की हाल की तुझे जज़ा दे, जाकर वतन में कोई माँ को खबर सुना। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत